نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تھا کسی دوست کا، پوری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اس کا دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، تو لوگوں کے سامنے تو وہ بڑے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے معاملات جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ کوشش اس بات کی کریں کہ کسی کے اندر بھی انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی اور کمزوری ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھے انداز میں اکیلے ان کے ساتھ کوئی نشست کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ انشاءاللہ دور فرما دے گا، اور ان سے جو غلطی سرزد ہو رہی ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ پہلی بات تو میں آپ کو کہوں گا کہ لوگوں میں تشہیر نہ کریں، اگرچہ آپ نے یہاں پہ نام بھی بتایا لیکن میں نام نہیں لوں گا۔ اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ دوسری بات میں عرض کروں گا اپنے اس دینی بھائی سے کہ انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور یہی بنیادی طور پہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی یہی ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بسر کرے، اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھے۔ لوگوں کے ڈر اور خوف سے کبھی گناہ سے اپنے آپ کو مت بچاؤ، لوگوں کے ڈر اور خوف سے کہ میرے ذہن میں یہ ہو کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میں یہ کام نہ کروں تو مجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اجر مجھے اس وقت ملے گا کسی بھی عمل کا کہ جب میں اس عمل گناہ سے اس وجہ سے رک جاؤں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کا بہت اجر ہے انشاءاللہ۔ تقویٰ کس کو کہا گیا؟ تقویٰ کا معنی ہی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر جہاں اللہ کی نافرمانی کے سارے اسباب آپ کو میسر ہوں، اللہ کی نافرمانی والے سارے اسباب آپ کے پاس موجود ہوں، لیکن آپ پھر بھی ان کو اختیار نہ کریں، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام کی طرف نہ جائیں، اس لیے کہ ایک ذات ایسی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ ذات اللہ کی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر اور اس کے خوف سے کیا مراد ہے؟ میں دوستوں میں بیٹھا ہوں تو اس وجہ سے میں اٹھ کر نماز کے لیے نہ چلا جاؤں کہ دوست کہیں گے جی اس نے نماز کا وقت ہوا ہے اور بیٹھ کے گپے مارا ہے، نماز نہیں پڑھی، پھر اجر نہیں ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ جب میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنوں تو میں دوستوں سے بھی کہوں کہ بھائی اٹھو، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، آؤ پہلے نماز پڑھ لیں۔ آج کا میڈیا کا دور ہے، موبائل کے اندر آپ کو ہر اللہ کی نافرمانی والا کام بھی نظر آ جائے گا، اور دین کے مطابق بھی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میں گھر کے اپنے کمرے میں 10 فٹ 12 فٹ والے کمرے کے اندر موجود ہوں، میرے ہاتھ کے اندر ساری سہولیات موجود ہوں، اللہ کی نافرمانی اللہ کی بغاوت والے سارے اسباب میرے ہاتھ کے اندر ہوں، لیکن میں وہ نافرمانی والی چیز نہ دیکھوں، نافرمانی والا یا اللہ کے حکموں کی پامالی والا منظر نہ دیکھوں، اس نیت سے کہ ایک ذات ہے جو اس 10 فٹ بائی 12 فٹ کے کمرے کے اندر بھی مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ انسان کو چاہیے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر وقت رکھے،
ہر وقت اس کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ ایک ذات اللہ کی ہے جو مجھے ہر وقت مانیٹر کر رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے، اور میں نے گناہ سے اس لیے بچنا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، یہ بات محمد رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، انسان کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی نافرمانی والا کام نہ کروں کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا، یہاں پر ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور یہاں میں یہ ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ کا سوال بھی اسی طرح تھا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی صورت کو نہیں دیکھتا کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بظاہر جو ہے وہ دیندار ہے، یا اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے اس لیے میں نے اس کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے، یہ بہت زیادہ پیسے والا ہے اس لیے میں نے اس کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، سخی ہے، میں نے اس لیے اس کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے، یہ فلاں کنبے قبیلے کسی چودھری گھرانے کا ہے، کسی شیخ فیملی کا ہے، کسی ملک فیملی کا ہے، کسی بڑے اونچے نسب والا ہے، اس لیے جنت کے اندر داخل کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے اور اللہ کا جب قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ کسی خاندانی نسب اس کا بہت اونچا ہو، بلکہ اگر کسی دنیاوی طور پہ کسی چھوٹے قبیلے سے اس کا تعلق ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف موجود ہے تو وہ بندہ اللہ کا انتہائی پسندیدہ بندہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ابو جہل جو تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، کہاں گیا؟ جہنم رسید ہوا۔ کنبہ قبیلہ بڑا معاشرتی طور پہ بڑے کنبے قبیلے کے ساتھ تعلق، لیکن اللہ کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کی۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے، مثال سمجھانے کے لیے صرف دے رہا ہوں، حبشے کا رہنے والا بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے نا، اپنی زندگی کو اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے بسر کی، اللہ کے حکم کے مطابق بسر کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بسر کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے معراج ہوئی، آسمانوں پر اللہ نے بلایا، تو جب اللہ نے مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا تو مجھے اپنے آگے وہاں قدموں کی آواز سنائی دی، تو میں نے جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل یہ چلنے کی آواز کس کی ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے جو چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، اور اس کے قدموں کی چلنے کی آواز اللہ جنت میں حوروں کو سناتا ہے۔ انسان کے یہاں پر ڈر ہونا چاہیے، چاہے اس کا کنبہ قبیلہ برادری کوئی بھی ہو، پیسے والا ہی کیوں نہ ہو، غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ اور اعمال پر اجر انسان کو اس وقت ملتا ہے جب بندہ گناہ چھوڑے اس نیت کے ساتھ کہ میرے اللہ نے مجھے روکا ہے اس لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا، میرے اللہ نے اس کام سے مجھے روک دیا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میرا اللہ مجھے یہ کام کرنے کا حکم دے رہا ہے اس لیے میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے اوپر اجر ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. اپنی زندگی کو، چاہے میرا وہ دوست ہے جس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، چاہے کوئی اور ہو، چاہے میں خود ہی کیوں نہ ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ میں سے ہی ہوں. ایک بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں ہم سب بٹھانے کی کوشش کریں کہ ہم ہر لمحے اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیں کہ ہمارا اللہ ہمیں بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی پیار سے ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم سے بچ سکیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اپنی جھولی کو پھیلائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بن جائیں. جب ہم اس کے بنیں گے، اس کے بنیں گے سے مراد کیا ہے؟ جس طرح وہ کہے گا اس طرح کے بنیں گے، پھر وہ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ. اور پھر جو چھوٹی موٹی غلطیاں انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہوں گی، وہ اللہ ویسے ہی انشاءاللہ معاف فرما دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی اللہ اپنا ڈر، اپنا خوف اور اپنے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.